وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پیدا کرنے والا ہے، پالنہار ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، چلانے والا ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، آج کا موضوع ہے اسلام کو ماننے والوں کے اوصاف۔ اسلام اللہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا سچا مذہب ہے، اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا سچا دھرم ہے۔ اسلام کے تمام قوانین اللہ رب العالمین نے وضع فرمائے ہیں اور اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان قوانین کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اسلام کی تمام تعلیمات اور منہج اور فکر تمام کی تمام اللہ رب العالمین کی طرف سے وضع کردہ ہے۔ آئیے دیکھیں کہ اسلام کو ماننے والوں کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ اوصاف کا مطلب صفت، یعنی ان میں کیا صفتیں ہونی چاہیے۔ اسلام کو ماننے والوں کی صفتیں کیا ہونی چاہیے، ان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ اسلام کو ماننے والوں کا سب سے پہلا وصف اور سب سے پہلی صفت ہے میرے بھائیوں توحید۔ یہ اسلام کا بنیادی وصف ہے، اس کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ توحید اسلام کا بنیادی وصف ہے۔ توحید وہ چیز ہے جو اسلام کو دوسرے دھرموں سے، دوسرے مذہبوں سے الگ کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے، ممتاز کر کے دکھاتا ہے کہ اسلام کی یہ خوبی۔ تو اسلام میں سب سے اہم خوبی جو ہے، سب سے اہم بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ یہ سمجھ لیں کہ اسلام کی پہلی اینٹ جس چیز پر رکھی جاتی ہے وہ توحید پر۔ باقی کے تمام مسائل، باقی کے تمام اعمال، تمام ضوابط، ساری کی ساری چیزیں وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ اسلام کی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توحید۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک الہ ہے۔ اس کائنات کے دو الہ نہیں ہیں، دو سے زیادہ نہیں ہیں، اس کائنات کے کئی معبود نہیں ہیں، بلکہ اس پورے سنسار کا، اس پوری کائنات کا چلانے والا، پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک الہ ہے۔ یہ اس کی بیسک لاجک ہے۔ دوسرے دھرموں میں جاؤ، دوسرے مذہبوں میں جاؤ تو اس طرح کی کوئی لاجک، اس طرح کا کوئی فلسفہ، اس طرح کا کوئی نظریہ نہیں ملے گا، بلکہ ایک الہ کا کانسیپٹ جو ہے وہی ان کے یہاں ایک دم یا تو ہوگا ہی نہیں سرے سے، یا پھر اگر ہوگا تو وہ ناقابل فہم ہوگا، انسان کے ذہن سے دور، اسے وہ سمجھا نہیں سکتے۔ وہ چاہے دوسرے دھرموں میں بڑے بڑے مذہب ہو، دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والی چاہے نصرانیت ہو یا
اور دیگر بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ ہوں، جتنے بھی دھرم پائے جاتے ہیں، یہودیت پائی جاتی ہے، مجوسیت پائی جاتی ہے، اسی طریقے سے آتش پرست ہیں، جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں، کسی میں بھی ایک الہ کا، ایک خدا کا تصور نہیں ہے، ایک الہ کا تصور نہیں ہے، یا پھر اگر وہ اس تصور کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس گتہی میں الجھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عیسائیوں کا معاملہ، وہ 3 خدا مانتے ہیں، کبھی پھر ان تینوں خداؤں کو بنا کر ایک خدا بنا کر پیش کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے جو کانسیپٹ ہیں، ان لوگوں کے جو نظریات ہیں، جو عقیدہ ہے، وہ واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، اور یہی خوبی اسلام کو ممتاز بناتی ہے، یہی خوبی اسلام کو دوسرے مذہبوں سے اعلیٰ بناتی ہے، کہ اسلام میں توحید ہے، یہ انسانوں کو ایک رب سے ملاتا ہے، یہ انسانوں کو ایک رب تک پہنچاتا ہے، یہ ایک الہ۔ اسی وجہ سے جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الہ کی دعوت دی اور مکہ والوں کو بتایا کہ تم جو اتنوں کی عبادت کرتے ہو یہ سارے جھوٹے ہیں، اس کائنات کا رب، اس کائنات کا الہ، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کائنات کا خدا صرف اور صرف ایک ہے، اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی پر ایمان لانا چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ تو ان لوگوں کو تعجب ہوا، کیونکہ یہ کانسیپٹ ان کے سامنے نیا تھا، یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، لہذا ان کو تعجب ہوا، اور تعجب سے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے ایک ہی معبود بنا رکھا ہے۔ ہم تو کعبے میں، مکہ والوں نے کعبے میں 360 بت رکھ رکھے تھے، بڑے بڑے مجسمے رکھ رکھے تھے، کعبے کو بھی انہوں نے بت خانے میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ سینکڑوں کے سامنے جھکنے والے، سینکڑوں کے سامنے جھکنے والے، ان کی عبادت کرنے والے، جب ان کے سامنے یہ کانسیپٹ پیش کیا گیا کہ الہ اور معبود تو اس کائنات کا ایک ہی ہو سکتا ہے، یہی چیز لاجیکل بھی ہے، یہی چیز فطری بھی ہے، یہی چیز عقل میں آنے والی بھی ہے، دو نہیں ہو سکتے، دو سے زیادہ نہیں ہو سکتے، تو انہیں تعجب ہوا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہا اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہی اس نے بنا دیا، بس ایک معبود کو مانے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ ان کی نگاہوں میں یہ بات عجیب تھی کہ سارے معبودان باطلہ سے منہ موڑ کر صرف اور صرف ایک کے سامنے جھکا جائے۔ وہ تو یہ چاہتے تھے خوشی میں کسی اور کو پکارا جائے، غم میں کسی اور کو پکارا جائے، اولاد کے لیے کہیں اور دستک دی جائے، جھولی بھرنے کے لیے کہیں اور حاضری لگائی جائے۔ ان کے لیے ان کی آرزوؤں کے مطابق الگ الگ انہوں نے اپنے من کے مطابق خدا بنا رکھے تھے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جب ان کو دعوت دی تو ایک الہ کی طرف بلایا، اور اس چیز نے اسلام کو ان کے سامنے جو ہے خوبصورت، جن لوگوں نے قبول کیا خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ جنہوں نے قبول کیا انہوں نے بھی اس لیے قبول کیا کہ انہیں اسلام میں یہ خوبی نظر آئی کہ ہاں یار، اس کا یہ جو نظریہ ہے، ایک خدا کو ماننا، ایک الہ کو ماننا، یہ واقعی سب سے الگ ہے، اور یہ واقعی انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے، اور یہ چیز واقعی عقل میں آنے والی ہے۔ باقی جنہیں نہیں ماننا تھا وہ الزام لگاتے رہے، اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ارے ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیں، ایک مجنوں کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شاعر کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کا کاٹ نہیں کر پاتے تھے۔ ان کے پاس اس کو رد کرنے کی کوئی اور لاجک نہیں تھی، کوئی معقول وجہ نہیں تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا رد کر سکے، ریجیکٹ کیسے کریں، تو ان کے پاس کوئی لاجک نہیں تھی معقول، لہذا کس طرح سے رد کیا اس کو، کہہ رہے یہ تو شاعرانہ باتیں ہیں،
یہ تو بے وجہ کی باتیں ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، یہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو وہ دبانا چاہتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو ماننے والوں کا سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ وہ ایک الہ پر ایمان لاتے ہیں، ایک الہ پر عقیدہ رکھتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ مسلم معاشرے میں آج یہ فرق بھی دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ لوگوں نے اسلام کی اس نمایاں خوبی کو اپنے یہاں سے ختم کر دیا۔ اب مسلمانوں کے یہاں یہ شعور نہیں بچا کہ توحید کیا چیز ہے۔ آپ دیکھیں کس کس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، مزاروں پر حاضری دے رہا ہے۔ مزار، یہ مزاروں کا کانسیپٹ اگر آپ دیکھیں یہ کہاں سے آیا، یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ توحید کے منافی چیز نہیں ہے؟ کہ یہ توحید کے خلاف چیز نہیں ہے؟ وہ مذہب جو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے، وہ قبر پر جھکنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ قبر پر جھکنے کو جائز کیسے قرار دے سکتا ہے؟ لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مزار پرستی میں، قبر پرستی میں ملوث ہے، اور وہ تمام کام کرنے کے باوجود اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شعور عطا فرمائے اور درست فہم اور سمجھ عطا فرمائے کہ انہیں یہ سمجھ آ سکے کہ اسلام اگر بت پرستی کے خلاف ہے، اسلام اگر پتھروں کے سامنے جھکنے کے خلاف ہے، تو پھر وہ اسلام قبر پر جھکنے کے بھی خلاف ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کھڑی چیز کو تو کے سامنے نہ جھکیں لیکن پڑی چیز کے سامنے جھک جائیں، یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اگر وہ حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے، وہ بت پرستی ہے تو شرعی اصطلاح میں یہ بھی بت پرستی ہے، وہ شرک ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ لیکن مسلمانوں کے یہاں سے یہ شعور ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں مسلمانوں کی ذبح حالی، توحید کے تعلق سے ان کی غفلت، اور توحید کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے دامن سے پھینک دیا، جبکہ یہ ان کے پاس عظیم دولت تھی۔ دنیا میں وہ کسی بھی طریقے سے زندگی گزار لیتے، وہ اقتدار حاصل نہ کر پاتے، وہ اپنے گھروں کو نہ بچا پاتے، وہ اپنے نوجوانوں کو جیلوں میں جانے سے نہ بچا پاتے، لیکن اگر وہ صرف اپنی توحید کو بچا لیتے تو یہ ان کے لیے عظیم کامیابی تھی۔ لیکن دیکھیے مسلمانوں کا ایک بڑا مسلمان جو ہے توحید کے اس فرق کو بھول چکے، اور کیسی کیسی نیوز آتی ہیں، فلاں مالدار اس نے جوڑے نے اتنا کروڑ روپہ فلاں بت خانے کو دیا۔ یہ نیوز دیکھتے ہیں، آئے دن یہ نیوز آتی رہتی ہیں، آئے دن یہ نیوز آتی رہتی ہیں، فلاں کاروباری نے، فلاں بزنس مین نے اتنا ڈونیشن فلاں بت خانے کو دیا۔ اور جو اس طرح کی ذہنیت کے لوگ ہیں یا بھائی چارے والے ماحول کی ذہنیت کے لوگ ہیں جو غیر ہیں، ان کی نگاہ میں تو یہ کامن چیز ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ میرا پیارا ملک اور یہ ہماری پیاری وہ۔ بھائی مذہب سے کمپرومائز کرنا، عقیدے سے کمپرومائز کرنا، توحید سے کمپرومائز کرنا، یہ کہاں کی بھائی چارگی ہے؟ لیکن آئے دن اس طرح کی نیوز آپ سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، چینلوں میں آئے دن اس طرح کی نیوز دیکھیں گے، کیرلا کے فلاں مالدار شخص نے، کاروباری نے اتنا کروڑ فلاں بت خانے کو دے دیا، اتنا کروڑ فلاں بت خانے کو دے دیا۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ ہے مسلمانوں کے یہاں توحید کی جو اہمیت ہونی چاہیے، اسلام کا جو ترے امتیاز ہے، اس کو انہوں نے مٹا دیا، اس کی ان کے یہاں قدر نہیں ہے، اس کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس پیسے کو وہ دوسرے طریقے سے بھی خرچ کر سکتے تھے، غریبوں کی مدد کر دیں۔ اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی ضرورت مند کو دینے کے لیے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم کی مدد کی جا سکتی ہے، وہ بیمار ہے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، وہ قرض دار ہے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، وہ بھوکا ہے اس کو کھلایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے راستے ہیں۔ اگر آپ کے دماغ میں یہی چیز ہے کہ اس پیسے کو ہم صرف مسلموں پر نہیں ان پر بھی خرچ کریں، تو ہیں راستے۔ ان کو کھانا کھلائیے، ان کے بچیوں کی شادیاں کروا دیجئے، کاروبار چلوا دیجئے،
بہت سارے راستے ہیں، لیکن نہیں، یہ تمام چیزیں چھوڑ کر وہ ہیڈنگ کیا بنوا رہا ہے، وہ شہرت کیا چاہتا ہے کہ 10 کروڑ روپہ جو ہے بت خانے کو دیا۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہوگی، اس سے زیادہ ڈوب مرنے کی بات کیا ہوگی کہ اسلام کفر کے سامنے اس حد تک جھک گیا، بلکہ اس میں وہ کوئی حرج محسوس نہیں کر رہا۔ یہ خبریں پہلے کبھی آتی تھی، لیکن اب آئے دن اس طرح کی خبریں کہ فلاں کاروباری، فلاں بزنس مین اور فلاں نے اتنے کروڑ روپے اور یہ چیزیں شرک کے اڈے کو دے دی، شرکیہ کام کے لیے دے دی۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمان توحید کی جو اہمیت ہے، توحید کا جو مفہوم ہے، اس کو بھول چکا ہے۔ تو میں دعوت دوں گا کہ اسلام کو ماننے والوں کا سب سے پہلا وصف جو ہے، سب سے پہلی خوبی جو ہے، وہ ہے توحید، وہ ہے توحید۔ توحید پر قائم رہنا، توحید پر جمع رہنا، توحید کی دعوت دینا، توحید کو سمجھنا، توحید کو سمجھانا۔ اگر اس کی گردن پر تلوار بھی ہو تو وہ توحید سے کمپرومائز نہیں کرتا۔ وہ الگ بات ہے کہ جان بچانے کے لیے اسلام نے اجازت دی کہ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، آپ زبان سے اس طرح کا کلمہ نکال سکتے ہیں، لیکن وہ دل سے کبھی بھی توحید سے کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو اسلام کے ماننے والوں کی سب سے پہلی خوبی جو ہونی چاہیے، سب سے پہلا وصف جو ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ توحید، توحید پر قائم رہنا، توحید پر جمع رہنا۔ اسی کے لیے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، اسی کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اسی کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو ستایا گیا، حضرت بلال کو ستایا گیا، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، حضرت عمار کو ستایا گیا، حضرت یاسر کو بڑھاپے کی حالت میں ستایا گیا، اور دیگر صحابہ، حضرت حنظلہ۔ اسی کی خاطر اتنی جنگیں پیش آئیں، کس چیز کے لیے؟ توحید کے لیے۔ ورنہ اگر اسلام کا یہ کانسیپٹ نہ ہوتا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کچھ خوبیاں لے کر آتے اور ان کو کہتے کہ بھائی سچ بولا کرو، امانت میں خیانت مت کرو، جھوٹ مت بولو، بس یہ باتیں بتلاتے، توحید کا کوئی نظریہ ان کے سامنے پیش نہیں کرتے، تو یقین جانیے مکہ والے ان کے دشمن نہیں ہوتے۔ یہ تو ان کے نزدیک کوئی خوبی تھی ہی کہ اس میں تو اچھی بات ہے۔ اسی وجہ سے جب پہلی ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی ہے، دوسری عام ہجرت مدینہ منورہ کی طرف، تو جب حبشہ کی طرف چلے گئے اور مکہ کے لوگوں، مکہ کے مشرکوں نے، کفار نے حبشہ بھیجا ابو سفیان کو، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ ان مسلمانوں کو وہاں کے بادشاہ سے لے کر آیا جائے، اس نے پناہ دے رکھی ہے۔ تو اس نے جو باتیں پوچھی ان سے کہ یہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو انہوں نے خوبی کے طور پر، جو مکہ کے کافروں کے ایک طرح سے نمائندہ تھے، ان چیزوں کو خوبی کے طور پر بتایا کہ وہ ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں جھوٹ سے روکتے ہیں۔ ان چیزوں کو خوبی کے طور پر ذکر کیا، تو یہ چیزوں تو خوبی تھی۔ اگر توحید کا معاملہ نہیں ہوتا تو مکہ والوں سے دشمنی کا کوئی میٹر نہیں تھا، لیکن توحید تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت، صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا، اس کائنات کو پیدا کرنے والا، چلانے والا صرف ایک اللہ، اور وہی، صرف وہی عبادت کے لائق صرف یہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے جنگ بدر سے لے کر جنگ احد، غزوہ خندق، فتح مکہ، تمام چیزیں پیش آئیں، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے میدان میں پتھر کھانے پڑے، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سجدے کی حالت میں اوجڑی ڈالی گئی، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو اونٹنی سے دھکا دے دیا گیا، جس کی وجہ سے حضرت بلال کو مکے کی گرم ریت پر لٹا کر گھسیٹا گیا، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ توحید تھی۔ تو مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ توحید، اس سے کمپرومائز ہمیں نہیں کرنا ہے، کتنی بھی پریشانیاں آئیں، کتنی بھی مشکلات آئیں، کچھ بھی آئے، توحید سے کمپرومائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنے ایمان کو بچا لے گئے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز نہ ملے،
کوئی چیز نہ ملے، پریشانیوں میں زندگی گزر جائے، لیکن انسان اپنی توحید کو بچا لے جائے، ایمان کو قائم رکھ لے جائے، بچا لے جائے، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا کامیاب شخص ہے، کیونکہ آخرت میں اسی کو کامیابی کا پروانہ ملنے والا ہے۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ توحید، اسلام کو ماننے والوں کی۔ دوسری صفت اسلام کو ماننے والوں کی وہ ہے میرے بھائیوں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری۔ یہ دوسری سب سے بڑی صفت ہے۔ توحید کے بعد سب سے بھاری پلڑا جو ہے وہ کس چیز کا ہے؟ اتباع رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، اس چیز کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک کہ مسلمان یہ تسلیم نہ کر لے کہ میرے تمام معاملات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آئیڈیل ہیں، تمام معاملات میں، صرف نماز میں نہیں، صرف رکوع سے اٹھتے بیٹھتے نبی کے طریقے میں نہیں، ان چیزوں میں بھی، کہ صرف رفع دین میں تو نبی کی اطاعت کر لی، آمین زور سے بولنے میں نبی علیہ السلام کی فرما برداری کر لی کہ ہمارے نبی رفع دین کرتے تھے، ہمارے نبی زور سے آمین بولتے تھے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا کے جتنے گوشے ہیں، تمام گوشوں میں، تمام معاملات میں، جب تک کہ مسلمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نہ مان لے، اپنا رہبر نہ مان لے، اپنا امام تسلیم نہ کر لے، اپنا رہنما تسلیم نہ کر لے، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ دوسری توحید کے بعد سب سے بڑی صفت ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی سب سے بڑی خوبی ہونی چاہیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری۔ اس کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا تھا کہ لوگوں اطاعت ان کی کرنی ہے، رہبر۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر نبیوں کا سلسلہ روک دیا گیا۔ کس کا سلسلہ روک دیا گیا؟ نبیوں کا سلسلہ روک دیا گیا۔ تو کوئی اور سلسلہ شروع ہو سکتا ہے کہ چلو ان کی باتیں، ان کی اطاعت کیا کرو؟ یہ سوچنے والی بات ہے، گہرائی سے سمجھنے والی بات ہے کہ اگر کسی اور کی اطاعت درست ہوتی دین کے معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، تو نبیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوتا۔ بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ جاری رکھتا کہ اس کے بعد یہ نبی، پھر ان کے بعد یہ نبی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء اور رسول کا سلسلہ روک دیا گیا، اسٹاپ، اب قیامت تک میرے نبی کی مانی جائے گی، یہ آخری رسول ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ آخری نبی ہے، اب قیامت تک اور کوئی شریعت نہیں آنے والی، اب قیامت تک کسی اور کا فتویٰ، کسی اور کی رائے، کسی اور کا اجتہاد، کسی اور کی فقہ نہیں چلے گی، اب قانون چلے گا، اب شریعت چلے گی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ غور و فکر کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر کوئی اور سلسلہ رکھنا جائز ہوتا کہ چلو اب ان کے فقیہوں کے سلسلے چل جائیں، اب ائمہ کے سلسلے چل جائیں کہ آخری رسول تو یہ آگے، لیکن اب ان کی بات ماننی ہے، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کا سلسلہ ہی کیوں روکتا، اس کو جاری رکھتا؟ بھائی نبی تو بہتر ہوتے نا، ان کا تو کنیکشن ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے ہے، وحی کے ذریعے ان کو پتہ چلتی تمام چیزیں، تو وہ زیادہ بہتر تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے سلسلے کو جاری رکھتا۔ لیکن اللہ نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اس سلسلے کو روک دیا۔ یہ اللہ کا واضح پیغام ہے کہ اب تمہاری انسانوں کی نجات موقوف ہے میرے اس آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع و پیروی پر۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے اہل ایمان تم اطاعت کرو اللہ کی، تم اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سننے کے بعد پھر منہ مت موڑو، اطاعت تم پر لازم ہے، اطاعت تم پر واجب ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے
کہ اللہ کے حکم سے ان کی پیروی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف صاف اعلان فرما دیا، اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو بھی جاتا ہے، بھائی انسان ہے، بشر ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، رائے میں فرق ہو سکتا ہے، فتوے میں فرق ہو سکتا ہے، گروہوں میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے صاف اعلان فرما دیا، وضاحت فرما دی، اگر اختلاف ہو جاتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر اختلاف ہو جاتا ہے کسی معاملے میں تمہارے درمیان تو اپنے اس اختلاف کو قرآن و حدیث کی طرف لوٹاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں پیش کرو۔ اللہ یعنی قرآن، حدیث یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اختلاف کا انکار نہیں کیا اللہ نے کہ اختلاف نہیں ہو سکتا، اختلاف ہو سکتا ہے، ذہنوں میں فرق ہے، سمجھ میں فرق ہے، لیکن اپنے اس اختلاف کو قرآن اور حدیث کی طرف پلٹاؤ، وہاں سے جو فیصلہ مل جائے تم پر واجب ہے، تم پر ضروری ہے، تم پر فرض ہے کہ اس فیصلے کو تسلیم کر لو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اگر ایمان ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، ورنہ تم جو چاہو کرو، پھر جو چاہو کرو۔ اگر تمہارا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کو اپنا پیشوا مان رکھا ہے، اپنا نبی کے علاوہ کسی کو رہبر اور رہنما مان رکھا ہے، تو آخرت پر ایمان نہیں ہے، گویا کہ ان کو اللہ کو منہ نہیں دکھانا۔ اللہ تو فرماتا ہے اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں حساب و کتاب دینا ہے تو اپنے اختلافی مسائل میں ہمارے رسول سے فیصلہ لو، قرآن و حدیث سے فیصلہ لو، یہاں سے جو فیصلہ ملے اس کو تمہیں ماننا ہے، اپنے اپنی روش پر نہیں چلنا، اپنے اپنے مسلکوں پر نہیں چلنا، اپنے اپنے فتووں پر نہیں چلنا۔ تو دوسری سب سے بڑی صفت اسلام کے ماننے والوں کی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ صفت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، پیروی، اتباع۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی گارنٹی دی تھی۔ مسند حاکم کی روایت، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے۔ کون کون سی چیز؟ کتاب اللہ، ایک قرآن مجید، وہ سنتی، اور ایک میری سنت، میرا طریقہ یعنی حدیث شریف۔ اس کا مطلب یہ ہوا مسلمان جب تک قرآن و حدیث پر عمل کرے گا گمراہ نہیں ہوگا، اور قرآن و حدیث سے نکلے گا تو پھر گمراہی کی طرف وہ بھٹک جائے گا۔ دوسری سب سے بڑی صفت کیا ہوئی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری۔ نمبر 3، اسلام کو ماننے والوں کا تیسرا وصف یا تیسری صفت کہہ لیجئے آپسی اتفاق و اتحاد۔ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا وصف ہونا چاہیے، بہت بڑی صفت ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کو مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد توحید و سنت کے بعد سب سے زیادہ مطلوب ہے، اللہ کی پسندیدہ چیز ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی موقع پر ایسی چیز کو ہوا نہیں دی، ایسی چیز کو پنپنے نہیں دیا جس سے مسلمانوں کے درمیان انتشار ہو، جس سے مسلمانوں کے درمیان انتشار ہو، اور ہمیشہ ایسا درس دیا جس سے مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد ہو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ آپ دیکھیں ایک رسی لٹک رہی ہو مضبوط سی، اور اس کو سب تھام لیں، پکڑ لیں، تو کیسا ان کے درمیان اتفاق و اتحاد نظر آئے گا۔ جو اس رسی کو چھوڑ دے گا وہ دھڑام سے گر جائے گا، زخمی ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔
لیکن جو مضبوطی سے اس رسی کو تھامے رہے گا، پکڑا رہے گا، امن و امان میں رہے گا، محفوظ رہے گا۔ اللہ نے وہی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، اور آپس میں اختلاف مت ڈالو، آپس میں انتشار مت ڈالو، تفرقہ بازی مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم یاد کرو اس وقت کو، آپس میں تم دشمن تھے، کوئی کسی قبیلے سے تھا، کوئی کسی قبیلے سے تھا، آپس میں دشمنیاں تھیں، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیتے تھے، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے تم جنگیں کر لیا کرتے تھے، ایک قتل کے لیے تم ہزاروں قتل کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے درمیان رنگ کا فرق تھا، زبانوں کا فرق تھا، علاقوں کا فرق تھا، تمہارے درمیان نسبتوں کا فرق تھا، اس پر تم فخر کیا کرتے تھے، آپس کی دشمنیاں تمہاری آسمان کو چھو رہی تھی، لیکن اسلام نے تمہیں ایک لڑی میں پرو دیا، پھر کیا علاقہ، کیا رنگ، کیا نسل، کیا زبان، سارے تفاوت، سارے فرق ختم ہو گئے، اور توحید کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ پھر حضرت بلال حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بیٹھنے لگے، حضرت عمر بن خطاب حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھنے لگے، مزدوری کرنے والا کاروباری کے ساتھ کھانے پینے لگا، ایک دسترخوان پر تم بیٹھنے لگے، مختلف قبیلے کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ اپنی نسبتیں بھول کر، اپنے قبیلے بھول کر اسلام کی خاطر ایک ہو گئے، اسلام کے نام پر ایک ہو گئے۔ یہ خوبی اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اگر آپ دیکھیں گے، صحابہ اکرام کو بارہا اس بات کا درس دیا، جب بھی کوئی ایسا موقع آیا فوراً ان کو درس دیا اتفاق و اتحاد کا، حتیٰ کہ سفر کر رہے ہیں، راستے میں پڑاؤ ڈالا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی یہ درس دیتے ہیں، مل مل کر لیٹو آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دو اتفاق و اتحاد دکھنا چاہیے، ان میں آپس میں اختلاف نہیں دکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فتح مکہ کا موقع ہے، کسی صحابی کے، کسی انصاری صحابی نوجوان کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ان کو بلا کر بعض پرس فرماتے ہیں کہ جاہلیت ابھی تمہارے درمیان سے ختم نہیں ہوئی ہے، جاہلیت ابھی تمہارے درمیان سے جو بھی موقع آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر محسوس ہوا کہ ان کے اس جملے کی وجہ سے، ان کے اس کلمے کی وجہ سے، ان کی سوچ کی وجہ سے، ان کے اس طرز فکر اور طرز عمل کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان انتشار ہو سکتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو درس دیا اتفاق و اتحاد کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسی مثال اہل ایمان کی، ایسی مثال بیان فرمائی، مثل المؤمنین فی توادہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد، فرمایا کہ اہل ایمان کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر توجہ دینے میں، ایک دوسرے پر لطف و عنایت کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ اس سے بہتر مثال اور کوئی ہو سکتی ہے؟ اتفاق و اتحاد کی دعوت دینے والا کوئی رہنما اس سے بہتر مثال آج تک پیش نہیں کر سکا۔ اس سے بہتر مثال ایک جسم کی مثال دے دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ تمہاری مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم کا دوسرا حصہ اس تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اگر انسان کو بخار ہے، انسان زخمی ہے، اس کی آنکھ بھی سو نہیں پاتی، وہ بھی اس تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جسم کی مثال دی مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کی، اور مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کو ایک بڑی نعمت قرار دیا۔ لیکن آج افسوس، مسلمانوں کے انتشار کا عالم دیکھ لیجئے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں، ذاتیں ہیں کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، کہیں ذات کی بنیاد پر آپسی انتشار، اونچ نیچ، کہیں علاقے کی بنیاد پر آپسی انتشار، اونچ نیچ،
کہیں زبانوں کی بنیاد پر، رنگ اور نسلوں کی بنیاد پر، اور کہیں فرقہ بندی کی بنیاد پر. یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں گروہ کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، جبکہ تمام مسلمانوں کا ایک مسلک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و حدیث کو ماننے کا مسلک، اور کوئی مسلک نہیں، ایک مسلک. ہم سب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے تلے ایک تھے، ایک ہیں. لیکن دیکھیے انتشار. علامہ اقبال نے اس زمانے میں کہا تھا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اپنے اندر انتشار پیدا کر کے، اختلاف پیدا کر کے کوئی اجتماعی کامیابی نہیں پا سکتے، کوئی اجتماعی کامیابی نہیں پا سکتے. اگر من حیث القوم مجموعی طور پر کامیابی چاہیے، انفرادی نہیں، مجموعی طور پر اگر کوئی قوم کامیاب ہونا چاہتی ہے، فلاح پانا چاہتی ہے، تو اسے اپنے اندر جوڑ پیدا کرنا ہوگا، اتفاق و اتحاد پیدا کرنا ہوگا. اسلام کو ماننے والوں کی یہ تیسری سب سے بڑی خوبی اور صفت ہے توحید و سنت کے بعد، کہ وہ اپنے اندر اتفاق و اتحاد قائم رکھتے ہیں اور ہر ایسی چیز سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے درمیان انتشار ہو. نمبر 4، چوتھی چیز، اسلام کے ماننے والوں کا ایک چوتھا وصف کہ اجتماعی تکافل. اجتماعی تکافل کا مطلب یہ ہے، آسان میں کر کے آپ کو سمجھا دیں، اجتماعی تکافل کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کا حال معلوم کرنا. وہ چھوڑتے نہیں کہ چلو فلاں بیمار ہے، ہاسپٹل میں تڑپ رہا ہے، اس کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، ہم اپنے میں مست ہیں. نہیں، باقی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یار فلاں اپنا علاج نہیں کروا پا رہا، چلو اس کا ہم کریں گے، آپسی تعاون کر کر ہم اس کی مدد کریں گے. اس کے لیے باقاعدہ اسلام نے بیت المال کا نظام قائم کر رکھا ہے کہ لوگوں کا تعاون، لوگوں کی زکات ایک جگہ جمع ہو، اور وہاں سے، کیونکہ انفرادی طور پر پتہ نہیں چل پاتا نا کون فراڈ ہے، کہاں سے تحقیق ہو، کس طریقے سے، تو اجتماعی نظام قائم کر رکھا ہے بیت المال کا کہ لوگوں کی زکات، لوگوں کے تعاون ایک جگہ جمع ہو، ایک سینٹر ہو، اور ایک جگہ جمع ہو کر وہاں سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں. کس کی شادی کروانی ہے، کس کا قرض اتروانا ہے، کس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہے، اس کے بچوں کا خیال رکھنا ہے تو اس کو ماہانہ خرچ دینا ہے، ماہانہ راشن دینا ہے. کون بیمار ہے، علاج نہیں کروا پا رہا، اس کی اولاد اس کا خیال نہیں رکھ رہی، چلو اس بیت المال سے اس کی مدد کریں گے. یہ کہلاتا ہے اجتماعی تکافل، ایک دوسرے کا خیال رکھنا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے بیعت کی اس بات پر، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی، علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. 3 چیزوں کا ذکر کیا، نماز قائم کروں گا، زکات دوں گا، اور ہر مسلمان کے لیے دل میں خیر خواہی کا جذبہ رکھوں گا، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کا دل میں جذبہ رکھوں گا. تو ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کو بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، یہ بھی اسلام کو ماننے والوں کا ایک اہم وصف ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے درمیان سے ختم ہو رہی ہیں، جبکہ یہ مسلمانوں کی ممتاز نشانیاں تھیں، یہ ان کو نمایاں کرنے والی چیزیں تھیں، خوبیاں تھیں. اسلام کو ماننے والوں کے یہ اوصاف ان کی خوبیوں میں شمار ہونے چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اسلام کو ماننے والوں کے جو اوصاف ہیں، جو ان کے وصف ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس کے علاوہ ایک اعلان کرنا ہے کہ ابھی جو ہے کچھ خبریں بچوں کے کڈنیپنگ کی بہت زیادہ آ رہی ہیں، ویڈیوز بھی، اور بھیڑ بھاڑ علاقے میں سے بھی، پرانی دلی کا واقعہ ایک دم بھیڑ بھاڑ علاقے کا، وہاں سے، اس کے علاوہ آندھرا پردیش سے، مہاراشٹر سے بچوں کی کڈنیپنگ کا معاملہ. میڈیا ہماری چیتے کے ویلکم میں لگی ہوئی تھی، اس کو فرصت نہیں تھی یہ مدعے اٹھانے کی، تو چیتے آئے ہوئے تھے تو ان کا سواگت ہو رہا تھا، 24 گھنٹے میں یہ کھایا وہ کھایا. اب میڈیا نے بھی تھوڑا بہت اس مدعے کو اٹھایا ہے، تھوڑی سی جگہ دی ہے، تو انتہائی یہ جو ہے خطرناک چیز بنی ہوئی ہے. آپ لوگ اپنے اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اسکول کو بھیجتے وقت، اسکول سے لاتے وقت، بچوں کو محلوں میں گھومنے کے لیے یا جب ہم بھیجتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں کہ بچوں کی سیفٹی اہم ہے. تو اس چیز کے تعلق سے بیدار رہیں. بہت سارے بچوں کے کڈنیپنگ کی اطلاعات ہیں، آندھرا پردیش میں بھی، مہاراشٹر میں بھی، یو پی میں بھی، اور خود دلی میں بھی آپ کے
بچے تو بچے، بڑوں کی بھی کڈنیپنگ ہوئی ہے، بڑوں کی بھی باقاعدہ بڑا گروہ جو ہے اس کے لیے پھیلا دیا گیا ہے، وہ کڈنیپ کرتے ہیں، پھر ان کا دل، ان کے گردے، یہ تمام چیزیں بیچ دی جاتی ہیں. پورا آپ جانتے ہیں پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے. تو ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی سیفٹی کا خیال رکھیں، اور ان کو اسکول چھوڑنا ہے، اسکول سے لانا ہے، محلے میں دکان پر چیز لینے کے لیے بھیجنا ہے، ان تمام چیزوں میں صحیح وقت کا اور اپنی نگرانی میں ان تمام چیزوں کو کرنے کا کام انجام دے. بچوں کی سیفٹی بہت اہم ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. آمین.